لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شعار اسلام قاری فاروق حقانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاروق حقانی صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ یہ میں بھی بتا رہا تھا دہلی سے جو شاعر ہندوستان مولانا فاروق برکاتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین نغمہ آپ کو سماعت کرنا ہے، تو آئیے سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں۔ جی لگا کر ایک مرتبہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آج یہاں جو محفل سجائی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سجائی ہے، اور میرے تمہارے رسول جب پیدا ہوئے تو یہ آسمان کے جو چاند ہیں، تارے ہیں، شرم آ گئے۔ کسی نے تصور میں پوچھا تم کیوں شرم آ گئے؟ تو انہوں نے کہا معلوم نہیں، ہمیں جگمگانے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں جگمگانے والا آ گیا ہے۔ اب جب جگمگانے والا آ گیا تو یہ تو شرمانے ہی تھے نا، تو بڑی محبت کے ساتھ میں شاعر نے اشعار کو اپنے قلم سے سجایا ہے۔ دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آسماں کے تارے، بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ آسماں کے تارے ارے ہم کو بتا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ آپ بولتے رہے سبحان اللہ کہ یہ آسماں کے تارے ارے ہم کو بتا رہے ہیں کہ جھومو دیوان جھومو۔ کیا بات ہے، یار اس نبی کے نام پر نہیں جھومیں گے تو کس کے نام پر جھومیں گے؟ ابھی جس کے صدقے میں آنکھ بنی میرے نبی کے صدقے میں، کان بنا میرے نبی کے صدقے میں، اللہ نے زبان دی نبی کا صدقہ، یہ ہاتھ دیے نبی کا صدقہ، یہ پیر دیے نبی کا صدقہ،
بلکہ رب تو ارشاد فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کل کائنات کے اندر کچھ بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ بولے یہ جو زبان ہے نا یہ بھی میرے محبوب کے صدقہ ہے. تو جی لگا کر بولیے سبحان اللہ. جھومو دیوان جھومو, ارے جھومو دیوان جھومو, ارے سرکار آ رہے ہیں, ارے جھومو دیوان جھومو, سرکار آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب اس کی بحث پر تھوڑی آواز کھینچ رہا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ابھی آپ قاری عمر صاحب سے سوال کر رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں, اللہ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا لوگوں میں ایسا پھول عطا کروں گا, ایسا محبوب عطا کروں گا, ایسا میں اپنے رسول تمہاری طرف بھیجوں گا جس کے صدقے میں نے پوری کائنات کو سجایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب آمنہ کے گھر میں جب وہ رسول آیا, حضرات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی نور محمدی میرے شکم میں آیا, حضرات میرے نبی کی ولادت, میرے آقا کی ولادت خدا را ہر ماں نے اپنا بیٹا جنا, لیکن آمینہ نے ایسا بیٹا پیدا کیا کسی مائی نے آج تک ایسا بیٹا پیدا ہی نہ کیا. وہ رسول خدا را آج تک 1,24,000 کلوں پہ 13,45,000 انبیاء ہے, لیکن ایسی ولادت کسی کی نہ ہوئی. یا آج ہماری قوم کی مائیں ہماری بہنیں ہیں, نیا نیا فیشن ہے, صبح دیکھو تو الگ ہے, نہ تو اسے یہ حیا ہے کہ میں کیسا لباس پہنا کرتی ہوں, لیکن خدا را آج کی ماں بھی اپنی بیٹے کی پرورش کیا کرتی ہے, لیکن آمنہ کے شکم میں جب نور محمدی تھا, آمنہ کے شکم میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا, جب رات کے 12 بجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو درد ولادت ہوا, رات کے 12 بجے جب درد ولادت شروع ہوا, آمنہ اپنے صحن میں روتی ہے. خدا علماء سے پوچھو جس ماں کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے, پہلا بچہ ہے, اب وہ پہلے بچے کی ولادت کا وقت ہے, اب کبھی آپ اپنے صحن میں ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ماں کو اماں آمنہ کو آتے محترم کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے, ایک ٹھاکر رشتہ دار آپ کے گھر میں ہے. اللہ اللہ جب آپ نے دیکھا جب طرف میں پریشان ہے, ٹھاکر رشتہ دار آتی ہے اور آنے کے بعد میں اماں آمنہ سے کہتی ہے اے آمنہ کیا معاملہ ہے, اے آمنہ کیا وجہ ہے, کیوں پریشان ہو. حضرت آمنہ فرماتی ہے درد ولادت ہو رہا ہے, استاد بتانا یہ چاہتا ہوں غریبی کس کو کہا جاتا ہے, یتیمی کس کو کہا جاتا ہے. آج انسان سینہ تاننا چلا کرتا ہے, غریبوں کے دل کو دکھایا کرتا ہے, اگر کسی بیوہ کا سہارا بھی بنتا ہے, پیارے کو لالچ سے بڑا کرتا ہے. لیکن آمنہ فرماتی ہے ایسا وقت تھا جب آمنہ فرماتی ہے درد بڑھتا چلا جا رہا تھا, میرا کوئی سہارا نہیں تھا. اس وقت میرے جب خاتون رشتہ دار میرے قریب آئی, اس نے پوچھا آمنہ یہ کوئی بتا کی وجہ کیا ہے, اب مجھے درد ولادت شروع ہو رہا ہے. اللہ 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 آمنہ ہو رہی ہے,
आमिना हजारों का तार रोती है और रोते रोते आमिना से खातून रिश्तेदार ने पूछा वजह क्या है कि मेरे दर्द विलादत हो रहा है, दाया के इंतजाम करना। हजरात मक्के की तमाम दाया के करीब खातून रिश्तेदार जाती है, जिसके दरवाजे पर जाती है, आमिना दरवाजा खटखटाती, आमिना की खातून रिश्तेदार दरवाजा खटखटाती है, पूछती है क्या मामला है। आमिना हज़रत अब्दुल्ला की बीवी खाने काबे के मुतवल्ली के बेटे की बहू के दर्द विलादत हो रहा है। अब दाया ने इनकार कर दिया, क्या कौन अब्दुल्ला? कि वो अब्दुल्ला जो दुनिया से चला गया है, कि जो बेटा आ रहा है वो यतीम है। इतना सुना हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला की खातून रिश्तेदार से कहा, जा उसके पैदा होने में हमें क्या मिलेगा, यतीम बच्चा है, क्या मिलेगा। वापस चली जाती है, दूसरी दाया के करीब गई, इनकार मिल गया। अलबत्ता पूरे मक्के की दाया के करीब भागती है। आखिर सुबह शादी का वक्त करीब आ जाता है। खातून रिश्तेदार आमिना के घर जब वापस आती है, कदम लड़खड़ा रही है, कदम लगाते हैं। आमिना ने पूछा, क्या खातून रिश्तेदार किसी दाया का इंतजाम न हुआ? इतना सुना, चीख मार कर खातून रिश्तेदार बोलना शुरू कर दिया, मुसलमानों से समाप्त करो, मेरे नबी की भावना के जब करीब आकर खातून रिश्तेदार ने रोई और रो कर कितना जब देखा प्यारे आमिना इधर सारों का आग होती है कि पहला बच्चा है, सब पर साया नहीं है, जब सारों का आग होती है, आंखें बरसने लगती है। आमिना की बारगाह में हाथ उठाती है, इधर मदनी शाह बुलाता है, जिब्रील जल्दी जा, जल्दी से हजरत आमिना की बारगाह में हजरत हवा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत हासना को लेकर जा। मैंने इन्हें अपने महबूब की बारगाह की खिदमत के लिए दाया बना दिया। आमिना के जब करीब आई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब ये विलादत हो गई, आमिना फरमाती है, मेरे शहर में आज मुसलमान झंडा लगाना यूं समझता है अब नबी का झंडा लगाओ, कोई कुछ कहना है। लेकिन प्यारे कुछ लोगों ने एतराज किया, दलील मांगी, लेकिन तवारीख जिंदा है कि आमिना के शहर में खाने काबे की छत पर उस वक्त में जिब्रील ने झंडा लगा दिया था। हज़रात, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आया था, आज हमारी कौम की माएँ हैं, कौम की बहनें हैं, ये सबसे ज्यादा मुखालिफ अगर हैं नबी की सुन्नतों की तो ये है। आप जानते हैं अगर कोई ऐसा मामला आता है तो सबसे पहले नाच गाना ये किया करती है। इन्हें मालूम नहीं कि जब ये रसूल अंबिया नहीं आया था तो इनका कितना बुरा हाल किया जाता था। जिंदा इन्हें गाँव दिया जाता था। किसी का शोहर अगर इंतकाल करता तो 40 दिन के लिए इसे शोहर के मरने के बाद इसे गांव के बाहर, बस्ती के बाहर डाल दिया जाता। 40 दिन के बाद इसे फिर बस्ती में लाया जाता, इसकी झोली में ऊंट की मैल में डाल दी जाती, फिर ये बस्ती के चक्कर लगाती और चक्कर लगाने के बाद ये ऐलान करती, लोगों जो मेरा शोहर खत्म हुआ था मैंने उसकी इज्जत कर ली है। इतना बड़ा जुल्म बढ़ाया जाता था, न जिना को जिना समझा जाता था। हज़रात,
ایک وقت یہ آیا ایک معصوم لڑکی معصوم لڑکی کو خود اس کا باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر زندہ کر رہا تھا. حضرات وجہ یہ تھی کہ زندہ لڑکی کو کام کیا جاتا تھا. شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی بیٹی کو لیا اور لے کر پتہ چلا باہر گیا تھا کمانے, واپس آیا اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا تھا حاملہ تھی کہ جب تیرے کوئی بیٹا اگر پیدا ہو تو پال لینا, بیٹی اگر پیدا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار دینا. حضرات ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. آج جو ہمارا نوجوان ہے, ہمارا بھائی ہے, وہ اپنی ماں کو حقیر سمجھتا ہے, ماں کی بے حرمتی کیا کرتا ہے, ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیا جاتا. حضرات لیکن خدا را قربان جب یہ ماں کی محبت کیا ہوا کرتی ہے. بیٹی پیدا ہو گئی اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اب ماں نے اپنی بیٹی کی گردن کو دبانا چاہا. شوہر کی نصیحت تھی کہ باہر دینا. اب بیٹی کے جب گردن کو دبانے کی کوشش کرتی ہے ماں, خدا را ماں کی من پر روک لیا کرتی ہے. کسی کسمکس میں بیٹی پرورش کرتی چلی جاتی ہے, پڑوسوں کے بہار کرتی جاتی ہے. وہ واپس آ جاتا ہے ظالم باپ, اور باپ نے آ کر دیکھا کہ چند دنوں میں وہ بیٹی وہاں رہتی تھی, کہا کس کی بیٹی ہے, کہا پڑوسی کی بیٹی ہے. کچھ دن گزرے اور گزرنے کے بعد میں جب بیٹی نے پیاری پیاری باتیں کی تو باپ کے دل میں رحم آنا شروع ہو گیا. باپ نے کہا کتنی پیاری بات کیا کرتی ہے. خدا را جب اتنا سنا تو اس باپ نے جب اتنا کہا کتنی پیاری بات کرتی ہے, ماں کو خیال آیا اب میری بیٹی نے اپنے باپ کے دل میں جگہ کرنی ہے. میرے نبی کی یوم ولادت ہے, میری قوم کی ماں فرماؤ, میرے نبی نے تمہاری جانوں کو بچایا ہے, تمہاری عزت کو بچایا ہے. خدا آج تم نبی کی مخالف ہوا کرتی ہو, نبی کی سنتوں کی مخالف تم ہو. سب سے پہلے بلند نماز تم کیا کرتی ہو, سب سے پہلے اگر سب تم چلا کرتی ہو, اپنے سینوں کو نمائشیں تم کیا کرتی ہو. لیکن خدا تمہاری زندگی آبرو بچانے والا یہی محمد تھا. میں اس سے پہلے کسی مائی کے لال نے تمہاری عزت بچائی تھی, نہ آج تک کسی نے ایسا کیا ہے جو تمہارے ساتھ محمد عربی نے کیا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. بے شک سبحان اللہ. علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب ماں نے کہا کہ باپ کے دل میں بیٹی نے جگہ کر لی ہے, پیاری بات کر رہا ہے, تو ماں نے محبت میں کہا کیوں نہ کرے شوہر سرکار بیٹی جو تمہاری ہے, کیوں نہ بات کرے میٹھی. میری آواز بالکل نہیں چل رہی ہے, آپ لوگوں کی محبت میں حاضر ہوا ہوں, آپ ساتھ دیں. کیوں نہ پیاری بات کرے, بیٹی جو تمہاری ہے. اب اتنا سنا ماں نے تو یہ سوچا تھا خدا را کہ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی ہے. اب اتنا سنا اس ظالم نے آن ببولا ہو گیا, کھینچتا ہوا دروازے پر آیا, بیٹی کے جانا مارا اور اپنی بیوی پر زاروں کا وہ ظالم اپنی بیوی پر چڑھ گیا کہ تجھے شرم نہیں آئی میری بیٹی کو مارتے ہوئے. میں نے کہا کیسے مارتے نا, بیوی قدموں میں گر گئی, کہا شوہر یہ میں نے میری ماں ممتا نے یہ گوارا نہ کیا اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار دیتی. اور خدا را اسے کھینچتا ہوا لے کر جاتا ہے, اپنے ہاتھ میں پاوڑا لیتا ہے اور باہر جنگل میں چلا جاتا ہے. کون کی ماں میں تم سے مخاطب ہوتا ہوں, آج اپنے بالوں کی سروں کی تم نمائشیں کیا کرتی ہو, آج تم تو سینہ تانا چلا کرتی ہو. خدا را اگر تم نے اپنے بھائی کے سامنے اپنے گاؤں کے اندر اپنی بستی کے اندر شادی بیاہوں میں
کی، یہ اتنی حیادار ہے کسی کے سامنے سر اٹھانا پسند نہیں کرتی ہے بے شک سبحان اللہ بے شک بتائیے سبحان اللہ یہ ہمارا نوجوان چاہے کتنا ہی نکلا صحیح ہے، لیکن جو لڑکی اپنی نگاہ نیچے کر کر چلے گی خدا را اس کی طرف کوئی لڑکا آپ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ جی بے شک اٹھا سکتا ہے؟ نہیں ارے یار جواب اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اٹھا سکتا، ہمت نہیں ہوئی لیکن خدا را قوم کی سزا دیا تم نے، یہ ماحول بنا دیا ہے، آج تم نے قرآن کو بھی مانا طاقت دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مکاریوں کو تو اترائی ہے۔ حضرات بہت تیزی سے میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں کیونکہ میرے باپ شاعر ہندوستان مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب بھی حاضر ہیں، اور دوسرے شاعر کہوں یا مقرر کہوں یا ناظم کہوں، اللہ نے حرف ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ جناب ریحان کمالی صاحب بھی حاضر ہیں، یہ آپ کے بہت پرانے ہیں۔ حضرات کھینچتا ہوا لایا بیٹی کو، میری قوم کی بہنوں، میری قوم کی ماؤں کا روز کرو، میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، شہزادوں میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، جو تم نوجوان لڑکے ہو جو آج جھٹکے مار کر چلا کرتے ہو، آج ہمارے سماج کے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، آج ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آج ہم اپنے جسم کی نمائشوں میں لگ رہے ہیں۔ حضرات کھینچتا ہوا گیا، میری قوم کے شہزادیوں جب بیٹی کو کھینچا، بال پکڑ کر کھینچتا ہے، باپ ہاتھ رہے لے کر جنگل میں جاتا ہے، گدا کھولتا ہے، اور جب بیٹی کو لے کر جا رہا ہے، بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے ابے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ باپ نے کہا ابھی تجھے میں تماشا دکھاؤں گا۔ رات گدا ہوتا ہے، بیٹی ساروں قطار باپ قدموں میں گرتی ہے، کہتی ہے اماں یہ تو پتا تو گدا کیوں کھولا جا رہا ہے، یہ تو پتا تو ماجرا کیا ہے؟ بیٹی ساروں قطار ہوتی ہے، مسلمانوں اپنے باپ کے قدموں سے نکل کر ہوتی ہے، باپ کہتا ہے تماشا دکھاؤں گا، گدا ہو جاتا ہے مسلمان، اور گدا کھولنے کے بعد میں سہتوں کے رہی ہو مسلمانوں، جب بیٹی کو گدے میں رکھا، بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتی ہے ابا میں سمجھ گئی ہوں، میری ماں نے کئی مرتبہ میرے گلے پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، ابا اگر میں پوری ہوں تو بے شک میں زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہ ماروں گی۔ بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ کر روتی ہے، سارے قطار ہوتی ہے مسلمان، لیکن اس باپ ظالم نے اپنی بیٹی کی ایک بات کو نہ سنا، مٹی دینا شروع کر دیا۔ جب اس کی مٹی اس کے گھٹنوں تک آ گئی تو باپ اپنی بیٹی اپنے باپ سے پھر آج جو کر منتیں مانگتی ہے، باپ میں تجھے کبھی نہ ستاؤں گی، باپ میں تجھے پریشان نہ کروں گی، باپ میری جان کو بخش دے، باپ مجھے بخش دے۔ خدا را ظالم باپ نے اتنا سنا تھا، میری قوم کی بہنوں آپ نے تم نمائشیں کیا کرتی ہو، اپنی زندگی کو نمائشیں بنایا کرتی ہو، اپنے جسم کی شادی بیاہوں میں نمائشیں کیا کرتی ہو، لیکن خدا را تمہاری عزت آبرو، تمہاری جان کو بچانے والا یہی تو محمد تھا۔ اور جب بیٹی کو دباتا رہا باپ، بیٹی ڈرتی رہی، منتیں مارتی رہی، جب بیٹی نے دیکھا باپ میرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اس کے دل پر میرے لیے رحم نہیں آتا، تو اس بیٹی نے باپ کے آگے رونا بند کر دیا، عورت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا آج یہ تو بیٹی دبائی جا رہی ہے، میری تو جان جا رہی ہے، لیکن مولا آج کے بعد میں کوئی بیٹی سیدھا نہ دبائی جائے، ایسا رہنما پیدا کر دے، ایسا نمائندہ پیدا کر دے جو اس کے بعد ہماری عزت آبرو کو بچا لے، ہماری جان کو بچا لے۔ اللہ نے وہی محمد عربی آمنہ کے شکم سے پیدا کیا جس نے خدا را دنیا میں آتے ہی ہماری قوم کی بہنوں کی عزت آبرو کو بچایا، ان کی زندگی کو بچایا۔ خدا یہ محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ابھی تو کسی شاعر نے لکھا تھا، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمن اس سے پاتے ہیں سب پانے والے
میرا دل بھی چمکا تھی چمکانے والی وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے پاک پروردگار اعلیٰ میں نے جو بھی کچھ بیان کیا مولا کائنات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہو گئے ہو مولا اس کو معاف فرمائے۔ تمام حضرات آگے سے پیچھے تک کلمہ